اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ 10 کام پورے ہوئے. یہ ما قبل جملے کی تاکید ہے. ذالک الحکم المذکور من وجوب الہدی او الصیام علی من تمتع. یہ حکم جو ذکر کیا گیا ہدی کا وجوب اور روزے رکھنے کا وجوب اس پر جس نے تمتع کیا. کس نے؟ تو یہ متمتع کے لیے. کس کے لیے؟ نہ کہ وہاں کے جو رہنے والا ہے وہاں کا، اس کے لیے یہ دم اور یہ ہدی کا واجب ہونا یا روزے کا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آفاقی ہے تو متمتع ہے اس کے لیے ہے. لمن لم یکن، اس کے لیے نہیں ہے کہ جو مسجد حرام کا رہنے والا ہو، لیکن یہ اس کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والا نہ ہو، یعنی مکہ کا رہنے والا نہ ہو. بہی طور ان یکون علی مرحلتین من الحرم عند شافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو وہاں کا رہنے والا نہیں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں جو حرم سے 2 مرحلوں پر نہیں ہے. حرم سے تو اگر جو 2 مرحلوں پر ہو تو پھر تو وہ دور ہو گیا. تو جو 2 مرحلوں سے کم ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پر یہ دم نہیں ہے، اس پر دم نہیں ہے. تو جو 2 مرحلوں پہ واقع ہوتا ہے، اتنا سفر ہے اس کا، تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ اس پہ کیا ہوگا؟ دم ہوگا. فلو اس کی سمجھ آ گئی. اور ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے. ہمارے یعنی یہ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ مراد میں فقال مالک نے کہا کہ وہ مکہ والے ہیں بین ہی، اور طحاوی نے بھی اس کو چن لیا، اور طاؤس نے بھی کہا کہ وہ حرم والے ہیں، اور امام اعظم و حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میقات والے ہیں وہ. اور پھر جو اس سے علاوہ ہے مکہ کی طرف، ٹھیک ہے. تو شافعی نے کہا کہ وہ ہیں جو مکہ پر ہیں، مکہ قصر کی مسافت نہ ہو، قصر کی، تو وہ ہیں 2 مرحلے ان کے نزدیک. اور امام صاحب کے نزدیک میقات والے ہیں، میقات والے ہیں. اور میقات آپ سمجھتے ہیں کہ میقات جو ہے یہ مقام ہے جو آفاقی کے لیے اور عالم کے اطراف سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ راستہ متعین اور مقرر ہے. کیا ہے؟ کہ وہاں سے وہ نیت کر کے انٹر ہوں گے اور انعام باندھ کے وہاں سے انٹر ہوں گے. تو میقات مقامات ہیں جو اطراف عالم سے آنے والے ہیں، ان کے لیے وہ راستے متعین کر دیے گئے ہیں کہ ادھر سے جب آئیں گے تو احرام باندھ کے آپ نے اندر پہنچنا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک میقات والے ہیں، میقات، تو ان پر یہ دم نہیں ہوگا، ان پر یہ دم. لیکن جو میقات والے نہیں ہیں تو پھر ان پر کیا ہوگا؟ دم ہوگا. اور پھر اگر فلا دمہ، امام شافعی کہتے ہیں اس پر دم نہیں ہے، نہ روزہ ہے، اگرچہ تمتع کرے، میں نے بتا دیا. اور یہ جو کہا فی ذکر اہل کے ذکر کرنے میں اشعار باشتراط الاستطعام، یہ وطن بنانے کی شرط کی خبر دیتا ہے. وطن یعنی یہ جو بات کی کہ اس کا مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو، مکہ کا رہنے والا نہ ہو، تو یہ جو اہل کی شرط ہے یہ ہے وطن بنانے کی شرط کے ساتھ. اگر وہ مقیم ہو اشہر حرم سے پہلے، کسی حج کے مہینوں سے پہلے اگر وہ مقیم ہو، اگر ولم یستوطن، اور اس نے وطن نہیں بنایا اس کو وہ مسافر ہی ہے، شرعی وطن نہیں بنایا، تو وتمتع، تو اس نے تمتع کر لیا، فعلیہ ذالک، تو اس پر ہدی اور اس پر ہدی واجب ہے یا روزہ واجب ہے. یا یہ ہے احد الوجہین عندنا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک 2 وجہوں میں سے ایک وجہ ہے، 2. اور ثانی ان کی وجہ ہے کہ لا نہیں. ثانی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں. پہلے کہتے ہیں کہ اگر اس نے وطن نہیں بنایا تو اس پر دم لازم ہے. تو ان کی 2 وجہ ہیں، 2 وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ میں کہتے ہیں اس پہ دم نہیں ہے. والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل کیا ہے؟ اہل یہ نفس سے کنایا ہے. اس سے یعنی محرم کے نفس سے کنایا ہے. اسی پر یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے محرم کے لیے، کس کے لیے؟ کہ نہ ہو وہ مسجد حرام کا رہنے والا. مسجد سمجھ آ گئی؟ کہتے اولا یہ ہے کہ کہا جائے مراد اہل سے زوجہ ہے. اہل سے کیا مراد ہے؟ زوجہ ہے. اور اولاد وہ جو گھر کے نیچے ہی ہوتی ہے، سوائے باپ ہوں گے، سوائے
اور بھائیوں کے، ان بہنوں کے علاوہ۔ تو یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اہل سے مراد لیا جائے زوجہ اور بچہ۔ والاہل کنایۃ عن النفس، کہتے ہیں اہل جو ہے محرم کا نفس سے کنایا ہے، محرم کے کنایا ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ کہ کہا جائے اہل سے مراد زوجہ اور اولاد ہیں جو اس کے گھر کے نیچے ہیں، سوائے باپوں کے اور بھائیوں کے، سوائے یہ بھائی بہنوں کے۔ اور الحق بالمتمتع، اور کہتے ہیں متمتع کے ساتھ جو ذکر کیا گیا اس میں سنت کے ذریعے قانین کو بھی لاحق کر دیا گیا ہے، یعنی حکم جو متمتع کا ذکر کیا گیا ہے سنت کے ذریعے قانین کو بھی اسی حکم میں لاحق کیا گیا ہے، اسی یعنی وہ من یحرم بالعمرہ والحج معا، یعنی قانین وہ ہوتا ہے جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھے، یا یدخل الحج علیہ قبل طواف، یا حج کو اس پر ہی داخل کرے، عمرے پر ہی داخل کرے قبل طواف، طواف سے پہلے حج کو اس پر کیا کر لے، عمرے پر داخل کر لے، اسے کہتے ہیں قارین۔ یعنی میں نے بتایا کہ حج عمرے کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، یا پھر وہ ابھی طواف نہیں کیا اس نے تو اس سے پہلے عمرہ پر ہی اس نے حج کو بھی داخل کر لیا ہے، تو اس کا بھی یہ بھی دم دینا پڑے گا، وہ میں نے بتا دیا۔ ایسی صورت کہ اس کو ڈبل ہوگا، اس کا تو مفرد کا سنگل ہوگا، ہدی تو جو قارین ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل، اور جو متمتع ہوتا ہے بطور حج کے شکر کے اس کے لیے ایک ہوتی ہے قربانی، اور جو مفرد ہوتا ہے اس کے لیے بھی مفرد جو ہے نا، اس پہ جو دم آئے گا وہ دم کی جو بات کی تھی، پھر اس پہ ایک آئے گا، یہ موثر ہوگا تو اس پر ایک آئے گا، قارین ہوگا اس پہ دو آئیں گے۔ لیکن یہ بتا رہا ہوں اب جو حج کی قربانی ہے یہ متمتع پہ ایک آئے گی اور قارین پہ دو آئیں گی، قارین پر دو آئیں گی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، فیما یأمرکم بہ، اس میں جو تمہیں وہ حکم دیتا ہے، تو اللہ کے حکم میں اللہ سے ڈرے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے۔ وینہاکم عنہ، اور جس سے مالک روکتا ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرے، ٹھیک ہے، تو جس سے روکا اس سے باز رہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم جان لو کہ اللہ کا سخت عذاب ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، لمن خالفہ، اس کے لیے جو اس کی مخالفت کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔